یہ اقتصادی مینجمنٹ جو ہے اقتصادی صورتحال کی، یہ آپ کی حکومت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے. دیر واز ون ڈیفیکلٹ ایریا، آپ کی ایکسٹرنل سیکٹر مشکلات کا شکار تھی، لیکن آپ نے ایک کے بعد ایک پہ در پہ ایسے فیصلے کیے ہیں کہ آپ نے آپ کو ایک فسکل ہول میں پھنسا لیا جہاں سے واپس باہر نکلنے کا راستہ آپ کو مجھے لگتا نہیں ہے کہ نظر آ رہا ہے ابھی. نہیں آئے گا. دیکھیں ندیم، آئے گا لیکن کب آئے گا؟ بالکل دیر از گوئنگ ٹو بی اے لانگ پروسیس ناؤ. دیکھیں میری گزارش سنیں، یہ 22واں پروگرام ہے اور میں نے ان سب کو نکال کے پچھلے دنوں میں اسٹڈی کیا اور میں نے دیکھا کہ جن وجوہات کی بنا پہ ہم IMF کے بعد جاتے ہیں ہمیشہ وہ ایک سچویشن آتی ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہیں، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم گروسلی اوور ویلیوڈ روپیہ رکھتے ہیں. 2016 میں آپ کا روپیہ REER ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 125 پہ تھا، اس کی بیس 100 ہے. اوکے، اس کا مطلب وہ 25% کم از کم اوور ویلیوڈ روپی تھا. اوکے، اس وقت وہ ریویلویشن اور ساروں کے بعد 104 پہ آیا ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں تو ایک ٹوٹل اکانومی جنم لیتی ہے جو امپورٹ اورینٹڈ، امپورٹ بیسڈ اکانومی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کی روپی اوور ویلیویشن، امپورٹ سستی ہو جاتی ہے، آپ کی جو ٹیرف پروٹیکشنز ہیں وہ ایروڈ ہو جاتی ہیں. رائٹ، اور امپورٹ بہت زیادہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور پوری جو آپ کا گروتھ ماڈل ہوتا ہے نا جو کنزمپشن بیس ہو جاتا ہے، سستی امپورٹس آ رہی ہیں، لگژری امپورٹس آ رہی ہیں، اور جناب گروتھ ریٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 5.8% ہو گیا گروتھ ریٹ. یہ چیز ٹھیک کرنے کے لیے ساری دنیا میں، اور جو 22 کے 22 پروگرام آئے ہیں اس کی ریسیپی بالکل یہی تھی. یہ پروگرام کوئی مختلف نہیں ہے اور اس کے نتائج بالکل یہی تھے. یا تو یہ ہونا جی ہم اپنی مرضی سے یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ڈی ویلیویشن کر رہے ہیں. 40% ڈی ویلیویشن 2008 میں بھی ہوئی تھی، 40% ڈی ویلیویشن اب ہو چکی ہے. یہ جو ریٹس ہیں، جو مانیٹری ٹائٹننگ ہے، یہ تب بھی ہوئی تھی، ابھی بھی ہو رہی ہے. یہ جو 2.9 ٹریلین کا ڈیٹ سروسنگ آپ کے سامنے آ گئی ہے، یہ 2.9 ٹریلین اسی ڈیویلیویشن کا نتیجہ ہے اور اس مانیٹری ٹائٹننگ کا نتیجہ ہے. اس کے علاوہ ٹو سٹارٹ وتھ ٹو برنگ فسکل اسٹیبلٹی آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں. جو آپ کی باتوں سے ایک میں نتیجہ اخذ کر پایا ہوں کہ اگر ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آج کی قیمت پہ 104 ہو تو 3 جولائی جب آپ نے IMF پروگرام میں جانا ہے تو ابھی سے لے کر تب تک آپ 3-4 پہ کی اور ایڈجسٹمنٹ ابھی توقع رکھیے. میں یہ توقع رکھیے 104 جو ہے یہ میرے خیال اس میں 1-1.5 مہینے کا گیپ ہوگا. میں جو فگر دے رہا ہوں میرے پاس لیٹسٹ فگر نہیں ہے. یہ آپ جائیں گے جب 3 جولائی کو IMF بورڈ میں، تب یہ ایشو ایڈریس کر کے جائیں گے جی فار شور.